السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان 8 فروری کے بعد کی حکمت عملی پہ ابھی سے غور کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی 8 فروری نقطہ آغاز ہے، 8 فروری نقطہ اختتام نہیں ہے، نقطہ عروج بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے تو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنا آپ شروع کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ وہ یہ الیکشن کمیشن والے معاملے کو بھی ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، 8 فروری کے بعد کچھ اور وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ایکٹیویٹیز اگر کچھ اور کریں گے تو اس سے فوکس ہٹ جائے گا، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ٹوٹل فوکس جو ہے وہ 8 فروری پہ رہے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہڑتال یہ کامیاب ہوگی، اور اس دن کچھ وہ کے پی کے اندر ریلیز بھی پلان کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیز بھی بڑی سکسیسفل ہوں گی، اور جو کے پی ہے، کے پی حکومت اور کے پی کی تنظیم جو جنید اکبر صاحب وغیرہ ہیں، ان کے اوپر بھی بہت دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا شاہد خٹک صاحب کو، جس پہ شاہد خٹک صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کے پی بند کیوں نہیں کر دیتے، اسلام آباد کے پی پنجاب اور کے پی کے راستے منقطع کیوں نہیں کر دیتے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کرنا ہے، اور اب پولیٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے اوپر بھی بہرحال بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ عمران خان کو 2 ماہ ہو گئے ہیں مکمل طور پہ آئسولیٹ ہوئے ہوئے، ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ کی 3 ماہ سے فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، اور آپ لوگ کوئی ہلچل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کے پی حکومت پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، کے پی کی تنظیم کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جس طرح سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اب ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کی تصویریں لگا کے ان کے حلقہ نمبر لکھ کے اور ان کے شہر لکھ کے ٹویٹس کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں، تو اب 2 ہی آپشنز ہیں ان ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے پاس، یا تو یہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے، ورنہ ان کی تصویریں اور ان کے نام اور ان کے شہر کے ساتھ اور حلقوں کے ساتھ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ اتنے زیادہ وائرل ہو جائیں گے کہ عمران خان باہر آنے کے بعد ان کو ٹکٹ دینا بھی چاہیں تو عمران خان نہیں دے سکیں گے، جب عمران خان کے اپنا ان کا سوشل میڈیا یہ ٹویٹس ان کے سامنے رکھیں گے کہ خان صاحب یہ ہم ان کے نام لکھ کے، ان کے حلقے لکھ کے، ان کی تصویریں لگا کے بھی ان کو ان کے ضمیر اور ان کے جگانے کی ہم کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے ضمیر مکمل طور پہ کہیں اور جا کر سوئے ہوئے تھے، اور خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے ضمیر کہاں جا کے اور سکون کی نیند جو ہے وہ بڑی گہری نیند جو ہے وہ سو سکتے ہیں، تو اس لیے اور سہیل آفریدی جو چیزیں کر رہے ہیں، اب انہوں نے اتوار کو جو جرگہ بلایا ہوا ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، مجھے تو اس میں بھی ایک بڑی چیزیں بڑی تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مجھے تو ٹوٹل آگے جو ہے وہ اس لڑائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے مزاحمت اور لڑائی سے ہی باہر آنا ہے، اور پہلے نہ مزاحمت ہو رہی تھی نہ لڑائی ہو رہی تھی، کیونکہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی وہ کمپرومائز تھے، چابی لے کھلونے تھے، لے لیتے۔ ابھی بھی تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم آپ کو اس طرح سے سنسیئر نظر نہیں آتی عمران خان کے ساتھ یا اس کاز کے ساتھ جس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جو شخصیات وہ بہرحال سنسیئر ہیں، تو اس لیے دباؤ تو بڑھتا چلا جائے گا اور لڑائی بڑھتی چلے جائے گی، اور میں اکثر اس بات کا حوالہ دیتا ہوں کہ یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ بہت طاقتور ہے، یہ نظام بہت کمزور ہے، جو نقدہ کوکا برداشت نہیں کر سکتا، جو عمران خان کی تصویر پتنگ کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا، جو زرین نظامانی کے کالم کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ نظام اس کا مطلب ہے کہ بہت کمزور نظام ہے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز نے زور لگایا تو بہت جلدی تحریک تحفظ پاکستان اس حکومت کو گھٹنوں پر لے آئے گی، اور اگر انہوں نے ساتھ نہ دیا تو ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن جس طرح سے جس اخلاص کے ساتھ محمود ثنا جگدیش صاحب، علامہ صاحب اور سہیل آفریدی چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ اس حکومت کو گھٹنوں پر لا کر اور کامیابی حاصل کر لیں گے، کیونکہ نہ عمران خان پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ عوام اس سسٹم کو تسلیم کر رہے ہیں، اور نہ یہ 3 شخصیات کمپرومائز ہو رہی ہیں اور نہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، نہ ہی پس پردہ کسی بات پہ یقین کر رہی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر بھی میں ان سینٹ کے اندر بھی لڑائی دیکھ رہا ہوں، سڑکوں کے اوپر بھی لڑائی دیکھ رہا ہوں، اور مزاحمت واقعی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو وکیلوں کے اوپر بہت پریشر آ رہا ہے، اور وکیل بھی اب ایسے نہیں چل سکتا جس طرح سے لاہور بار بھی عمران خان کے نام پہ جیتی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار بھی عمران خان کے نام پہ جیتی ہوئی ہے، لیکن عمران خان تو چھوڑیں، یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ان کو تو چھوڑیں،
حسان نیازی کو تو چھوڑیں، جو گجرانوالہ کے بے گناہ ورکرز جن کو 52 کو 5-5 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، 3-3 سال ان کو جیلوں میں ہونے والے ہیں، ان کے کیسز بھی نہیں لگوا سکے. تو اس کے اوپر جو کمیٹی بنی ہے اس پہ بھی ہم اپڈیٹ لیں گے کہ فائزہ مراد، حیدر مجید اور علی جیز بھٹر کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نوٹیفیکیشن آنے کے بعد بھی ٹویٹس تو فائزہ مراد پہلے بھی کر رہی تھیں، ان سے زیادہ کوئی اسیران کے لیے نہیں بولتا، سب سے زیادہ وہ بولتی ہیں، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی مؤثر اس طرح سے کوئی اقدام نظر نہیں آیا. اب جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان 8 فروری کے بعد کی حکمت عملی پہ ابھی سے وہ غور کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی 8 فروری نقطہ آغاز ہے، 8 فروری نقطہ اختتام نہیں ہے، نقطہ عروج بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے تو اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کرنا آپ شروع کیا ہے. اس کے بعد کچھ وہ یہ الیکشن کمیشن والے معاملے کو بھی ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، 8 فروری کے بعد کچھ اور وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری سے پہلے ایکٹیویٹیز اگر کچھ اور کریں گے تو اس سے فوکس ہٹ جائے گا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ٹوٹل فوکس جو ہے وہ 8 فروری پہ رہے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہڑتال یہ کامیاب ہوگی. اور اس دن کچھ وہ کے پی کے اندر ریلیز بھی پلان کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیز بھی بڑی سکسیسفل ہوں گی. اور جو کے پی ہے، کے پی حکومت اور کے پی کی تنظیم جو جنید اکبر صاحب وغیرہ ہیں، ان کے اوپر بھی بہت دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا شاہد خٹک صاحب کو، جس پہ شاہد خٹک صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ کے پی بند کیوں نہیں کر دیتے، اسلام آباد کے پی پنجاب اور کے پی کے راستے منقطع کیوں نہیں کر دیتے. تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی نے کرنا ہے. اور اب پولیٹیکل کمیٹی جو پی ٹی آئی کی ہے اس کے اوپر بھی بہرحال بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ عمران خان کو 2 ماہ ہو گئے ہیں مکمل طور پہ آئسولیٹ ہوئے ہوئے، ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ کی 3 ماہ سے فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور عمران خان صاحب کے کیسز بھی نہیں لگ رہے، اور آپ لوگ کوئی ہلچل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ان کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کے پی حکومت پہ بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، کے پی کی تنظیم کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے، تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم کے اوپر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے. اور جس طرح سے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اب ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کی تصویریں لگا کے ان کے حلقہ نمبر لکھ کے اور ان کے شہر لکھ کے ٹویٹس کرنا انہوں نے شروع کر دی ہیں. تو اب 2 ہی آپشنز ہیں ان ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے پاس، یا تو یہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی شروع کر دیں گے، ورنہ ان کی تصویریں اور ان کے نام اور ان کے شہر کے ساتھ اور حلقوں کے ساتھ جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ اتنے زیادہ وائرل ہو جائیں گے کہ عمران خان باہر آنے کے بعد ان کو ٹکٹ دینا بھی چاہیں تو عمران خان نہیں دے سکیں گے، جب عمران خان کے اپنا ان کا سوشل میڈیا یہ ٹویٹس ان کے سامنے رکھیں گے کہ خان صاحب یہ ہم ان کے نام لکھ کے، ان کے حلقے لکھ کے، ان کی تصویریں لگا کے بھی ان کو ان کے ضمیر اور ان کے جگانے کی ہم کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے ضمیر مکمل طور پہ کہیں اور جا کر سوئے ہوئے تھے. اور خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کے ضمیر کہاں جا کے اور سکون کی نیند جو ہے وہ بڑی گہری نیند جو ہے وہ سو سکتے ہیں. تو اس لیے اور سہیل آفریدی جو چیزیں کر رہے ہیں، اب انہوں نے اتوار کو جو جرگہ بلایا ہوا ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مجھے تو اس میں بھی ایک بڑی چیزیں بڑی تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مجھے تو ٹوٹل آگے جو ہے وہ اس لڑائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے مزاحمت اور لڑائی سے ہی باہر آنا ہے. اور پہلے نہ مزاحمت ہو رہی تھی نہ لڑائی ہو رہی تھی، کیونکہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی وہ کمپرومائز تھے، چابی لے کھلونے تھے، لے لیتے. ابھی بھی تحریک انصاف کی مرکزی تنظیم آپ کو اس طرح سے سنسیئر نظر نہیں آتی عمران خان کے ساتھ یا اس کاز کے ساتھ جس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جو شخصیات وہ بہرحال سنسیئر ہیں، تو اس لیے دباؤ تو بڑھتا چلا جائے گا اور لڑائی بڑھتی چلی جائے گی. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.